بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج بات کریں گے اسلامی معاشرہ اور جدید معاشرہ۔ یہ بہت ہی قریب کے دو الفاظ ہیں، کچھ لوگ ان میں گیپ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے مہمانان گرامی اس پہ گفتگو کریں گے، پروفیسرز، ڈاکٹرز، بڑے لوگوں کو آپ سنتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ الحمد اور آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں، یہ بھی پروفیسر ڈاکٹر ہیں، طاہر نعیم ملک صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں، بڑے وہ لاگ بناتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور پاک اسٹڈیز پہ بھی گرفتار IR کے آدمی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ بہت شکر اللہ کا۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں مدتوں سے پڑھا رہے ہیں، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ شکر اللہ۔ ڈاکٹر سہیل حسن سے بات شروع کرتے ہیں۔ سر، یہ جدید معاشرہ کیا ہوتا ہے اور اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان میں کوئی فرق ہے یا اسلام بھی جدت کو قبول کرتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معاشرہ تو ایک معاشرہ ہے جو کہ انسانوں کا مجموعہ ہے، اور یہ انسانوں کے مجموعے جو ہیں وہ پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان میں تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب تک ہمارے تک پہنچا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ مختلف سوسائٹیز ہیں، مختلف لوگوں کے گروپس ہیں، مجموعات ہیں، یا یہی معاشرہ وہ کہلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اسی کے لحاظ سے ہی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو وہی جو معاشرہ ہے، اگر آج کا معاشرہ ہے، وہ اگر اس کو ہم جدید معاشرہ کہتے ہیں تو وہ ہمارے حالات کے لحاظ سے ہے، ہمارے جو مسائل ہیں ان کے لحاظ سے ہے۔ کچھ مسائل تھے جو پچھلے معاشروں میں نہیں تھے، اس معاشرے میں آ گئے وہ، اور کچھ جو چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں وہ ان کے ہاں نہیں تھیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اس میں جدت آتی رہتی ہیں۔ تو معاشرہ جو ہے کبھی وہ ایک طرح سے نہیں رہتا، بلکہ اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو وہی ہم جدید معاشرہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ ایک جدید معاشرہ ہے۔ ہم جو سلف صالحین ہیں یا ہمارے جو علماء اکابر تھے تو ان کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، تو وہ ان کے زمانے کے مطابق ہیں کہ ان کے ہاں جیسے وہ اپنے علم کے لیے سفر کرتے تھے، کئی اونٹوں پہ کر رہے ہیں، کئی گھوڑوں پہ کر رہے ہیں، کئی پیدل چل رہے ہیں، تو وہ مہینوں کا سفر طے کرتے تھے اور جا کے علم حاصل کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے اس میں بہت ہی آسانی ہو گئی کہ آج ہم وہ یک لہجہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، چند گھنٹوں میں ہی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، اور بات بھی پہنچ جاتی ہے ہم سے پہلے۔ بالکل۔ تو یہی ہے کہ اس معاشرے میں اس قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ ایک لازمی عنصر ہے۔ تو لہذا کسی کو یہ کہنا کہ وہ جدید معاشرہ ہے اور اسلامی معاشرہ جو ہے وہ جدید نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اسلامی معاشرہ بھی جدید ہو سکتا ہے، جدت کو قبول کرتا ہے۔ جدت کو قبول کرتا ہے کہ جو بھی جو نئی چیزیں ہیں، نئی اختراعات ہیں، ایجادات ہیں اور لوگوں کے تجربات ہیں، ان سب سے لے کر ہم اس کو رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی اصل سے جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ ان پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تو ہماری زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس وقت جیسے دعوت دین کا ہی معاملہ تھا تو کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے یہ کہ آدمی خود جائے، جا کے وہاں پہ ان کو دین کی دعوت دے، اور ایک بندہ ملے، 10 بندے ملے، کچھ پتہ نہیں اس کو کیسے جائے۔ لیکن اب یہ ہے کہ کوئی آسانی ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی وہ یہ کام کر سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتا ہے لوگوں کی۔ اور اسی طرح پھر دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ خبروں کا پھیلاؤ ہے، جی، کہ ایک خبر جو کہیں کسی ایک کونے خدرے میں ہوتی ہیں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، سب جگہ اس کی خبر مل جاتی ہے کہ اس وقت فلاں جگہ یہ ہوا تھا، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی، یعنی کوئی فاصلے رہے نہیں، فاصلے ہی نہیں رہی، سب تو یہ ہے کہ وہ جو جدتیں آئی ہیں جی وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو ان سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو آگے لے کر چلیں۔ تو اس میں کوئی اسلام منع نہیں کرتا اس میں، بلکہ ہمیں اس کی پوری طرح حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض جو خواتین گئی تھیں، حبشہ گئی تھیں، جی، تو انہیں بتایا کہ جہاں پہ اگر کسی خاتون کی میت ہو تو اس کے اوپر ایک وہ پردہ سا ڈال دیا جاتا ہے، ہودج سا بنایا جاتا ہے، اور تاکہ اس کا جسم نمایاں نہ ہو خاتون کا، میت کا۔ تو وہ انہوں نے دکھایا، سیدنا ام سلمہ تھیں اور دوسری خواتین تھیں۔ اتنا سفر کیا تھا انہوں نے؟ جی ہاں، اس وقت گئی ہجرت حبشہ کے موقع پر، تو وہ انہیں چیز دیکھی تو بتائی، اس کو اڈاپٹ کیا پھر اسلام نے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ اگر میری وفات ہو تو یہی کرنا۔ اچھا، وہ اب بھی اس طرح ہی ہوتا ہے؟ تو وہی چیز چلی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز جو تھی اس زمانے میں پہلے نہیں تھی، لیکن وہ اڈاپٹ کر لی گئی، اور عربوں کے ہاں نہیں تھی؟
پھر وہی جو منجنیق کا تصور کیا تھا جی جی وہ دوسری جگہ سے آیا، باہر سے آیا، مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، اور وہی جو توپ خانہ تھا وہ پہلے اس منجنیق کی صورت میں آیا تھا، پتھر تھرو کرتے پتھر پھینکتے تھے، جی ہاں، اب بعد میں وہ بم بن گئے اور راکٹ بن گئے اور میزائل بن گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے زمانے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ان کی کوئی رکاوٹ ڈالنا یا ان کو حرام کہہ دینا یا ان کو غلط کہہ دینا یہ چیز نہیں ہے. اور اسی طرح ہماری نشر و اشاعت کے اداروں میں بھی، جیسے کہ ٹیلی ویژن جب آیا اس میں فوراً فتوے آ گئے، نہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن آج وہی لوگ جو اس کو کل منع کر رہے تھے آج وہی اس کو استعمال جی آنا چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہ تو ایک آلہ ہے، آلہ جو ہے وہ غلط یا صحیح نہیں ہو سکتا. اس کے اندر جو اس کے مشمولات ہیں یا اس کے اندر جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ دیکھی جائے گی کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے. بالکل. تو لہذا پھر یہ یعنی بہت ہی خوبصورت مقدمہ ہے، یہ پریفیس ہے کہ جدت اسلام قبول کرتا ہے. ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب، آپ نے بڑی دنیا دیکھی ہے، تو جدید معاشرے کوئی آپ کو لگے کہ وہ جدید تھے اور ہمارا جو ہے وہ جدید نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور جس وقت اسلام کا ظہور ہوا جی جی تو اس وقت جتنی بھی تہذیبیں تھیں ان میں موسٹ ماڈرن اور جدید سوچ، فکر اور جدید قوانین کا حامل اسلام تھا. بالکل. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر دیگر مذاہب ہیں وہ بھی، ان میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں، لیکن ان کی نسبت ہمیں یہ فطرت اور جدت کے قریب ترین مذہب نظر آتا ہے، دین ہے ایک. اور لیکن یہ ہے، اس میں یہ کہتا چلوں گا کہ تعبیر اصل چیز ہے، کہ تعبیر جو ہے مسلمانوں میں بہت سارے علماء جو ہیں اس کی کچھ وہ جدید تعبیر نہیں کرتے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ریاستوں میں تعبیر کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے، اور وہ جدید جو سماج ہے اور معیشت ہے اور جو اس کے اندر ٹیکنالوجی کے ایشوز ہیں اور سیاست سے متعلق معاملات ہیں، اس میں وہ جدت کو خلاف اسلام سمجھتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا کہ کوئی ایسی اسلام کو ماڈرنٹی کا چیلنج نہیں. مسلمان معاشروں نے جمہوریت کو بھی ایکسیپٹ کیا، یہاں پہ سائنس کو ایکسیپٹ کیا، اس میں تو کنٹریبیوٹ کیا ہم نے، بالکل مسلم سائنٹسٹ نے. اور جو ہمارے یہاں ایک روایت میڈیکل سائنس میں بھی، فلسفے میں بھی، اور جو پروگرام سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو اس لحاظ سے اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں. بعض اوقات تعبیر کے مسائل آ جاتے ہیں، اور وہاں یہ ہے کہ وہاں پہ جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی جدید نہیں ہو سکی. تو جب ہم سوسائٹی جدید نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں جو معیشت اور سماج میں تبدیلیاں آنی تھیں وہ ابھی تک قبائلیت کے زیر اثر معاشرہ ہے، لہٰذا وہ اسلام کے نام پہ اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں، آگے بھی جو نہیں بڑھتا، لوگوں کو آگے بھی نہیں بڑھتا. مثلاً یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ریاست سے کے خلاف جو برسر پیکار ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فتنہ ہے، اور ریاست کو ہم اگر کمزور کریں گے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے مسلمانوں پہ خود وہ ہوگا. کئی ملکوں میں ہوا نہیں. تو اس طرح کے چیلنجز ضرور ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جو مسلمان ہیں ان کے ہاں یہ کوئی ایسا ابہام نہیں پایا جاتا. اور اب یہ بھی بڑی بات ہے کہ جدید تعبیر بھی ہو رہی ہے. اب پاکستان کو ہی دیکھ لیں، یہاں جو یونیورسٹیز ہیں اور یہاں جو اسلامک اسکالرشپ اور اسلامک اسٹڈیز ہے، اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے، جو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، وہ بڑی جدید ہے. اور اس کی ابتدا ہمیں روایت 150-200 سال سے لگتی ہے. مثلا علامہ اقبال نے بھی جو فکر اسلامی کی تشکیل نو، ریکنسٹرکشن آف 100 سال پہلے، تو اس میں علماء نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا، کام کیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے جو جدید اسکالرز ہیں، شبلی نعمانی اور دوسرے، انہوں نے بھی اپنی اپنی سطح پہ کیا، اور اب بھی ہو رہا ہے. اب یہ جو چیلنج ہے بعض اوقات میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس کو اقبال ہی کہہ گئے تھے کہ فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات، یعنی کہ یہ تو ہم دین سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے فرقوں میں اور ایسی تعبیروں میں کہ جہاں مذاہب فقہ تو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن دین کی روح دور ہوتی جا رہی ہے. بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب، جدید معاشرہ کیا اسلامی اقدار کو چیلنج کرتا ہے؟ مثلا ایک بات ڈاکٹر ملک صاحب نے کی کہ فرقہ واریت جو ہے وہ بند باندھ دیتی ہے آگے، یہ تو آپ بھی اس کے قائل ہیں، تو کیا یہ جدت کو روکنے والی بات نہیں ہے، فرقوں میں بٹ جانا؟ نہیں، فرقوں کو تو کوئی ہم نہیں پسند کرتے، وہ تو قرآن کریم کے بالکل ہی مخالف ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
جب ہمیں ایک اللہ کی رسی کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس تفرقہ بازی سے ختم کیا گیا، انکار کیا گیا ہے، تو لہذا یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. بالکل صحیح کہا علامہ اقبال نے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. تو وہ چیز ہی غلط ہے کہ ہم اس طرح فرقوں میں بٹ جائیں. بہت نقصان ہے. اور اس کی وجہ سے پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں رہتے. یہ نہیں یہ میرے فرقے کا نہیں ہے، میرے مسلک کا نہیں، میں اس سے بات نہیں کروں گا. تو اس سے جو چیز جو پیدا ہوتی ہے وہی معاشرے میں نفرت، بغض، عداوت اور یہ پولرائزیشن کا جو ایک عنصر آ جاتا ہے وہ انتہائی غلط ہے اس معاشرے کے لیے. تنوع کی جگہ تفرق آ جاتا ہے. تفرق آ جاتا ہے. تو وہی ہے نا کہ نوعیت کے لحاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عصبیت کے لحاظ سے اختلاف نہیں ہو سکتا. وہ خوبصورت بات. جی تو وہ چیز غلط ہے. نوعیت کا اختلاف آپ ہاں مانتے ہیں، یہ ہے ٹھیک ہے. آپ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو اپنا فیلڈ ہے وہ اپنا ہے، ان کا ہے. میری فیلڈ علیحدہ ہے. تنوع ہے. نوعیت کا اختلاف ہے، تنوع کا اختلاف ہے. یہ کوئی اس کا نہیں ہے کہ میں ان کا دشمن بن جاؤں، وہ میرے دشمن بن جائیں. اور یہ علمی روایت ہے. یہ علمی روایت ہے. تو بالکل علمی روایت ہے. اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے جو یہی جن کی یہ فرقے بن جاتے ہیں جن کے نام پہ، تو امام شافعی جاتے ہیں امام ابو حنیفہ کی مسجد میں، جہاں پہ ان کا مزار وہاں عراق میں، تو وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں. اور جو اپنا طریقہ تھا کہ وہ قنوت پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، تو وہ نہیں پڑھا. تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آج آپ نے نہیں پڑھا. کہا کہ میں اس امام کے احترام میں نے یہ نہیں. یعنی فتنہ نہ پھیلے. فتنہ بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو صرف احترام ہے. احترام تھا، ادب تھا کہ آج میں ان کی مسجد میں آیا ہوں تو ان کی یہ چیز نہیں ہے. یعنی یہ گنجائش موجود تھی تو میں نے نہیں کیا اس میں. تو کوئی انہوں نے اپنے اسی مسلک کو یا اپنے کسی مذہب کو وہ لازمی نہیں سمجھا کہ ہم یہ کریں. تو اصل جو ہم نے اطاعت کا حکم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے. باقی جو ائمہ کرام آئے، علماء کرام صرف یہ 4 ہی نہیں ہیں، بے شمار علماء کرام آئے، اسکالرز آئے. یہ کوئی قرآن کریم کا ماہر ہے، کوئی حدیث کا، کوئی تفسیر کا، کوئی فقہ کا، اصول فقہ میں. تو ان سب کی اپنی مہارتیں ہیں. تو وہ سب اس دین کی خدمت کے لیے آئے تھے. دین کی خدمت کرنے کے لیے، دین کے لیے ہمیں آسانی پیدا کرنے کے لیے. جو چیز ہم نہیں سمجھ سکتے ان کی زبانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ میرا جو کہا ہوا ہے وہی دین ہے. اچھا انہوں نے اپنے شاگرد خاص کو بھی نہیں کہا. امام ابو حنیفہ کے 2 خاص شاگرد وہ 60% اختلاف کر رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب گنجائش موجود ہے. تو یہی تو ہے کہ آزادی فکر بھی تھی، آزادی اظہار بھی تھی، اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بھی ان چیزوں میں کوئی جدت کی تلاش ہوتی ہے، یہ جدت کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اسلام نے بالکل منع نہیں کیا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. تو اجتہاد کی صورت میں. جی ہاں آج کل ویسے دروازہ کئی لوگوں نے بند کیا ہوا اس کا، لیکن یہ میرے خیال ڈاکٹر صاحب بند نہیں ہوا. وہ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا تھا تو یہی کہہ دیا تھا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یمن بھیجتے ہوئے کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے کہ قرآن میں دیکھوں گا، قرآن میں نہ ملے پھر کیا کرو گے، آپ کی حدیثوں میں دیکھوں گا، نہ ملے تو پھر میں اجتہاد کروں گا. تو آپ نے بڑے خوش ہوئے اور ان کی تعریف فرمائی کہ تعریف کی کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ تعالی لما یرضی رسول اللہ یرضی اللہ و رسولہ. یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ اس بات پہ خوش ہوئے کہ انہوں نے وہ بنیادیں جانتے ہیں کہ پہلے قرآن کریم ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر وہ اپنا اجتہاد. یعنی طریقہ بھی بتا دیا کہ قرآن. اچھا یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن میں ہے نہیں مسئلہ ڈاکٹر صاحب، کہا کہ اگر نہ ملا تو یہ نا کہ اسی لیے کہ ہماری جو سوچ ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے، علم میں کمی ہو سکتی ہے. بالکل نہ اللہ کی کتاب میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی. تو یہی چیز ہے کہ وہ سمجھتے تھے اور اس کو استعمال کیا ہے. اب جب کہ ہمارے پاس یہ ٹولز آ گئے ہیں جو بے تحاشا آ گئے، کمپیوٹر آ گیا، اب تو اے آئی نے سارے دروازے، اس نے سارے دروازے کھول دیے ہمارے لیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پہ اسلام نے کہیں منع نہیں کیا کہ تم اس کا استعمال مت. یعنی آپ کہتے ہیں کہ علماء کو یہ یوز کر لینی چاہیے. بالکل اس کو استعمال کر رہے ہیں، کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. شروع میں انہوں نے کہا یہ غلط ہے، جھوٹی ہے. وہ تو شروع سے ہی ایسے ہوتے کہ ٹیلی فون جب آیا تبھی انہوں نے کہا کہ اس میں تو شیطان بول رہا ہے. اچھا تو اسی لیے پھر وہی چیزیں پرنٹنگ پریس میں بھی کہا گیا، مصر میں، ترکی میں، لیکن وہ جو مصریوں نے لگا لیا اور وہ علم میں آگے گزر گئے، وہ آگے نکل گئے. بالکل. تو یہی ہے کہ جب ہم اس جدت میں آئیں گے تو فائدہ ہی ہوگا. بہت خوبصورت بات کی پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے کہ یہ جدت اسلام قبول کرتا ہے. اگلے سیشن میں ہم اس کے مزید دلائل پڑھیں گے، سنیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے اسلامی اقدار اور جدید معاشرہ. پروفیسر ڈاکٹر نعیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آئی آر کو ڈیل کرتے ہیں، پروفیسر ہیں، معلم ہیں.
ڈاکٹر صاحب جدید معاشرے آپ نے دیکھے ہیں تو کوئی ان کی خوبیاں ہیں وہ تو ہم سب مانتے ہیں، خامیاں بھی تو ہیں نا، اور ہماری بھی کوئی خوبیاں ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہیں. یہ دیکھنے کسی کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر لینا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اچھی بات نہیں اور وہاں سب کچھ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، یہ تو ایک جنرلائزیشن ہے اور یہ غیر علمی رویہ ہے. معاشرہ وہ ہمارا ہو ان کا ہو، اس میں تضادات بھی ہوتے ہیں، پلس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہاں سوشل ایلیمنٹ ہے جی جس کو مختلف طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، یا رمضان میں آج کل آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے اندر ایک کمیونٹی سینس اور جو شیئرنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، ماشاء اللہ. یہ ایک مہینہ ہماری تربیت کی جاتی ہے جو صرف رمضان تک محدود نہیں رہنے. تو یہ جو اسپرٹ آپ کو نظر آتی ہے یہ ہمارے معاشری اور قدر ہے، تربیت بھی ضروری لازم ضرور. ہے. اور اس میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے باقی مسلم دنیا میں بھی رمضان کچھ گزارنے کا اتفاق ہوا ہے جو ہم گھروں پہ افطاری کرتے ہیں. تو روزہ یہ ہے کہ مسلم دنیا میں آپ بچوں کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں اور ایک اجنبی شخص کو جو اپنے ساتھ اپنے افطار میں شریک کرتے ہیں اور اجتماعی کرتے ہیں. تو گھروں کے اندر آپ یہ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ سحری کریں، برات کو آ کے کھانا کھائیں، لیکن جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں وہاں روزہ افطار کرتے ہیں تو وہاں پہ اجتماعی جو افطاری ہوتی ہے مسجد میں آپ اور شریک کرتے ہیں آپ اپنے رزق میں دوسروں کے ساتھ، اور جو سوشل ایلیمنٹ ہے بچوں کا کہ وہ سرو کرتے ہیں فوڈ ان کو. ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے، ہم خود بھی گھروں میں کرتے ہیں. دیہاتوں میں ہوتا ہے، یہ دیہاتوں میں آج بھی روایت ہے، لیکن کچھ شہروں میں آ کے لوگ گھروں تک محدود ہو گئے. تو وہ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی گلی میں، مسجد میں اور ایک جگہ پہ. اور اب تو بڑی اچھی روایت ہے کہ دسترخوان بھی لگتے ہیں بازاروں میں، آفیسز میں. تو یہ ایک اچھی قدر ہے. جو دوسرا ہے ایلیمنٹ کہ وہاں پہ جو انڈیویجولزم ہے، پرائیویسی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ اسلام میں بھی اس کا ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے، اور دوسرے کے معاملات میں عیب جوئی اور تنقہ جھانکی جو ہے اس سے منع فرمایا گیا. اس کو ہمیں معاشرتی قدر کے طور پہ فروغ دینا ہوگا. اور تیسری چیز آپ دیکھیں فرانسس فوکویاما جو امریکن یونیورسٹی میں ٹاپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی بک میں لکھا کہ رول آف لا جو ایک قدر پہ پورا ویسٹ کھڑا ہے کہ ہمارے ہاں آئین قانون کی حکمرانی ہے، اس کا انہوں نے کہا کہ ماخذ ریلیجن ہے. اور وہاں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت طیبہ سے اور ان کی احادیث کا حوالہ دیا. فرانسس فوکویاما کی بک ہے دی اوریجن آف پولیٹیکل آرڈر ان سوسائٹی. انہوں نے کہا کہ ارلیسٹ اس کا جو سورس تھا وہ ریلیجن تھا، اور ریلیجن میں اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے رول آف لا، قانون کا تمام کسی گورے کو کالے پہ، عربی پر اجمی، یہ انہوں نے کوڈ کیا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری معاشرتی قدر تھی کہ جو جس دوسری سوسائٹیز نے اپنائی ہے. ہمیں انصاف کے حوالے سے مسائل ہیں، انصاف کی فراہمی ہے یا اس میں قانون کا یکساں نفاذ ہے. اس معاشرتی قدر کو جب ہمارے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی سٹرگل نظر آتی ہے، تو اس قدر کو ہمیں مسلمان معاشروں میں اور سٹرونگ کرنا ہوگا ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ کی کیپیسٹی ہے. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، یہ جدید معاشرہ اور اسلامی اقدار، کیا کوئی ایسی اسلامی اقدار ہیں جو آپ نے باہر کے ملکوں میں غیر مسلموں میں دیکھی ہیں اور آپ کو اچھی لگی ہوں؟ جی ہاں، اس میں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو خاص طور پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ علمی امانت و دیانت، اللہ اکبر، یہ بہت یہ جو پلیجرزم کا، یا وہی نا، ہمارے ہاں تو پلیجرزم لے کے طوفان ہے جی، طوفان ہے کہ اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا اور پھر کوئی ایکشن بھی نہیں، بالکل کوئی ایکشن نہیں اس پہ. تو یہ آپ نے دیکھا. تو یہی ہے کہ وہاں پر اب علمی دیانت اتنی ہے کہ اس کے انہوں نے پورے اصول و ضوابط جو بنا دیے ہیں اس کے مطابق ہی ہوگا. آپ نے جو ایک لفظ بھی لیا ہے کسی سے تو آپ اس کا حوالہ دیں گے، بتائیں گے کہ یہ میں نے فلاں سے لیا ہے. کہیں پہ بھی آپ کسی قسم کی کوئی بھی بددیانتی کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. تو لہذا پھر یہی ہے کہ ہمیں انہوں نے پھر یہی دیانت ہے کیونکہ جو مسلمانوں سے لیا وہ بھی انہوں نے بیان کیا اور اس کو بھی ظاہر کیا کہ ہم نے مسلمانوں سے لیا ہے. بتا دیتے ہیں یہ اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. نہیں، کوئی نقصان نہیں، اسی لیے کہ علمی اوتھینٹسٹی بڑھتی ہے، بلکہ ان کے مجلات کو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات ہے. دیکھیں تدوین حدیث ہوئی تو یہی اصول مد نظر رکھے گئے. ایون کہ جرمن مستشرقین نے بھی صحیح حدیث لکھی، کوئی اس میں غلطی نہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مستشرقین نے بھی کام کیا تو انہوں نے پھر وہی چیزیں لیں. اس کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، جی سمجھنے میں اس کو، اور ان کے مقاصد بھی تھے، مقاصد بھی تھے، اس میں ہو سکتی ہے.
لیکن یہ ہے کہ جو چیز ہے ایز اٹ از انہوں نے بیان کر کے یہ بتایا کہ یہ احادیث میں اس طرح آیا ہے، یہ سیرت میں اس طرح آیا ہے، قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے، ہر چیز کو اسی طرح بیان کیا اور پھر اس کے ذریعے سے پھر اپنے نتائج اخذ کیے جیسے وہ چاہتے تھے۔ تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وہ پھر جو جتنی بھی علمی جو کہہ لیجیے ایک میراث ہے ہماری، جی اس کو اگر ہم لے کے اجاگر کریں، اس کو دکھائیں، تو وہ بھی ایک طرح سے وہی چیزوں کی جو انہوں نے محفوظ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمارے اس میں سے لے گئے، ہماری لائبریریوں سے، انہوں نے بھی محفوظ کی ہیں۔ لیکن محفوظ کی۔ جو برٹش لائبریری ہے لندن میں، وہ دیکھنے کا موقع ملا تو وہاں پہ کئی جو ہے کہ خطوط تک محفوظ تھے، بعض علماء کے خطوط جو وہ تھے بھی محفوظ وہ بھی محفوظ تھے۔ تو مکاتیب محفوظ ہیں، خطوط محفوظ ہیں، کتابیں محفوظ ہیں، تو جو اگر ہمارے پاس ہوتی تو پتہ نہیں کب کی برباد یعنی ہوتی یہ جدید معاشرے کی اسلامی قدر ہے، ہاں، امانت و دیانت امانت دیا اور علم میں خاص طور بالکل جو ہمارے ہاں ہونی چاہیے تھی۔ جو اسلامی ملکوں میں ہونی چاہیے تھی۔ اور یہاں آپ کو پتہ ہی ہے تھیسس بھی لکھے جاتے ہیں، آرٹیکلز بھی لکھے جاتے ہیں، اور پلیجرزم کو سیٹ کرنے کے بھی سافٹ ویئر موجود ہیں۔ بالکل، تو اب پھر یہی ہے کہ ترقی کیا ایک کرنی؟ چیز کام ہو چکا ہے کسی یونیورسٹی میں، اب دوسرا بندہ آتا ہے وہی چیز لے کے اس کو تھوڑے بہت بدل کے اپنے نام سے شائع ری فریز کر دیتا۔ اور یہ بھی کہ افکار چوری ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک کام ہو گیا تو دوسرے کا ٹائم تو ضائع نہ کرو، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ دیکھ سکے کہ کہاں پہ یہ کام ہوا ہے، جبکہ بڑے بڑے ملک 40-40 کروڑ کی آبادی کے ملک وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک قدر تو یہ ہے، دوسری کیا انصاف بھی دیکھا آپ نے وہاں کسی جگہ پہ کافروں کے ملک میں؟ بالکل، یہ تو ہے نا، اس میں انصاف بھی ہے، بالکل انہوں نے اس بات کو رکھا ہے۔ یعنی غلطی کر کے بھاگ نہیں سکتا۔ جی ہاں، تو باہر اپنے مقاصد بھی ہیں جو انہوں نے استعمال کرتے ہیں وہ، اور وہ ہمارے لیے بات خطرناک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز وہی ہے کہ وہی انصاف اور عدل جو انہوں نے قانون بنایا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے لاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور آپ کے اس حدیث کا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے خود اپنا نمونہ پیش کیا کہ میری بیٹی بھی اگر یہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں۔ یعنی کتنا مشکل کام ہے۔ جی ہاں، تو یہ بیٹی بھی پیاری۔ ایکسیپشن بیفور لا کا تصور نہیں ہے، یعنی اچھا، بالکل، تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ جو ہماری قدریں تھیں جو اسلام نے دی ہے۔ اسلام نے دی تھی، وہی چیز جو ہے انہیں اپنائی، اور اس میں پھر وہ یہی جب کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے تو یہی ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یا یہ اشرافیہ میں سے ہے یا غریب بندہ ہے، کچھ ہے، جو بھی ہے قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اگر ہمارے ہاں ہو جائے تو کتنی ہی اصلاح ہو جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جی ہاں، کہ وہی ہے، اب تو یعنی ہمارے سڑک پہ ہی باہر نکلتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قوم بھی نہیں ہے۔ لا قانونیت کا ایک پورا سیلاب ہے جو چھایا ہوا ہے پورے معاشرے میں۔ یعنی کوئی ایسا بندہ ہے جس کی گاڑی کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہے جی ہاں، اور اس کا عہدہ بھی لکھا ہے اور وہ پرواہ ہی نہیں کر رہا قانون کی، بالکل، تو پھر کیا فالو کریں گے اس کو؟ وہی چیزیں ہیں نا کہ پھر جو رولز بنائے گئے ہیں تو وہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ جو سب سے بڑی زیادہ مایوسی کی بات ہوتی ہے، جو آپ کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے آپ کا قدر، تو صفائی ہے قدر ہے، تو صفائی نصف ایمان ہے۔ اور اس وقت جو کلائمیٹ چینج کے مسائل ہیں، وہ اسموگ ہے یا وہ جو فیول ایمیشنز ہیں یا ہم جو ویسٹ ہے پولوشن کی شکلیں ہیں، یہ بھی ایک آفت کی شکل ہے کہ شہروں کو بند کرنا پڑ رہا ہے، تعلیم روزگار متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا، اور جب ہمارے نصاب میں تعلیم میں ایک سیوک سینس ایسی شہریت کی پیدا نہیں کی جا رہی، اور پھر لوگوں کے اندر وہ شعور نہیں ہے کہ وہ ایسی طرز زندگی گزار رہے ہیں جس سے نہ صرف ان کے لیے خطرہ ہے بلکہ ماحول دوست وہ طرز زندگی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی قدر ہے کہ جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ، اور آپ جیسے جو لوگ ہیں اور جو آپ اہم موضوعات پہ پروگرام کرتے ہیں، کہ اس شعور کو اقرار کیا جائے کہ پانی کو ضائع نہ کریں اور صاف پانی کا پرزرو کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو اپنا ویسٹ ہے، کوڑا کرکٹ ہے اور جو دوسرے فضلیات ہیں، ان کو کس طرح آپ نے ویسٹ کرنا ہے، اس کے لیے ایک ہمیں یہ صدا جو ہے مسجد اور ممبر سے بھی بلند ہونی چاہیے، ہماری یونیورسٹی اسکولوں میں بھی ہونے چاہیے۔ اور یہ ہے کہ اس سے یہ جو قدر ہے ایک صفائی کی، کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو وضو کی جگہیں ہیں یا ٹوائلٹ ہیں یا دوسرے ہیں، وہ اتنے صاف ستھرے نہیں ہوتے جو دوسرے ہیں۔ اور پھر تیسرا اس میں یہ بھی ہے کہ خواتین اور بچوں کے لیے اور جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے یہ سہولیات ہمارے پاس نہیں ہے، کہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو خواتین بھی شدید مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، اور جو اسپیشل
چائلڈ ہیں اور بچے ہیں، ان کے لیے کوئی یہ تو انتظامات ہمارے کے یہاں کوئی ویلیو ہی نہیں. بڑی بڑی بلڈنگز ہیں جن کے اندر یہ سہولتیں نہیں ہیں، ریمپ نہیں ہیں، لفٹ نہیں ہیں. واش روم تو نہیں اچھے. یہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے یہ بڑا ماحول دشمن اور انسانیت دشمن ہے کہ جہاں نہ صفائی کی اور نہ انسان کی قدر ہے. اچھا کچھ ڈسکرمنیشن بھی ہوتا ہے، امتیازی سلوک بھی کچھ معاشروں میں ایڈوانس کنٹریز میں مسلمان عورتوں کے ساتھ یا کیا جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، ایک تو وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہاں تعصب ہے، اور کوئی نہ وہ کوئی لوگ ایک ہوتے ہیں. جو یہاں پہ ایک دونوں معاشروں میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اور مغرب کے درمیان یا مسلمانوں میں اور غیر مسلم معاشروں میں مکالمہ نہیں ہے. اچھا تو میڈیا اور وہاں کی سیاست اور وہاں کی حکومتوں کی پالیسی جو ہے وہ جو ایک عرف عام میں اسلامو فوبی ہے یہ مسئلہ اس کے ارد گرد گھرتی ہے. اور پھر ہم بھی جو ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم یہ Reaction. کہ ڈاکٹر صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو اسلام کو ٹرو اسپرٹ اور لیٹر میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو نہ میڈیا میں نہ اس فیئر میں مکالمے کے لیے رکھا جاتا ہے. تو نتیجتاً دونوں طرف سے جو انتہا پسندی ہے اس کا فروغ ہوتا ہے، ہماری طرف سے ریئیکشن ہوتا ہے اور ان کی طرف سے ایک اسلامو فوبیا کا ایک باعث نظر آتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی ہو اور دوسرے لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے. جس طرح آپ دیکھیں سلیوری کے اوپر اور نسلی تعصب کے اوپر نیلسن منڈیلا سے لے کے اور لوگ جو شخصیات ہیں یو این نے ایکسیپٹ کیا اور وہ سینسٹائز ہوئے. اب ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جو تعصب ہو رہا ہے، اسلامو فوبی ہو رہا ہے، اس میں دوسری دنیا کو سینسٹائز کریں. اب دیکھیں آپ نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر صاحب جیسے متوازن اسکالرز، ان کے بھائی ڈاکٹر سہیب حسن جی وہ 40 ایئر سے زیادہ وقت یو کے میں گزار چکے ہیں اور سعودی عرب سے پڑھے ہیں، اور اتنے معاملات انہوں نے وہاں سیٹل کیے ہیں اسی نرمی کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بتانا چاہیں گے اس پہ؟ جی ہاں، اسلامی اقدار کو وہ بھی تو پروموٹ کر رہے ہیں وہاں، جی بالکل. انہیں وہ اصل ایمبیسڈر یہی اور وہ شریعہ کے ہیڈ میں کونسل کے شریعہ کونسل کے بھی ہیڈ ہیں. یو کے کی. جی جی جی. جی ہاں، تو وہ تو یہ مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں اس لیے کہ تاکہ وہ اپنی بات جو ہے وہاں پہ مسلمانوں کی عدالتوں سے بچیں. عدالتوں سے بچ جائیں. جو عدالت میں ہے وہ تو کرنا پڑے گا، لیکن باقی جو چیزیں ہیں جیسے کہ نکاح طلاق کے مسائل ہیں یا آپس کے خاندانی آربیٹریشن کے ذریعے تو وہ کر رہے ہیں. اور اس میں وہ پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہیں، تو اسی لیے پاکستانیوں کے مسائل یا مسلمانوں کے مسائل وہی ان کے ہاں ڈسکس ہوتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے کرتے ہیں. اسی لیے باقی دوسری جگہ پہ بھی جیسے کہ برٹش گورنمنٹ بھی ایک دفعہ بلاتی ہے. ابھی انہیں بتایا تھا کہ وہ سالانہ ایک وہ کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں کسی بھی بڑی شخصیت کو بلاتے ہیں. تو انہوں نے جو برٹش چیف جسٹس تھے ان کو بلایا تھا. اچھا. اور مسئلہ تھا ڈائیورس کا. تو وہ انہیں تو پھر چیف جسٹس کے یہی تھے کہ یہ اتنا بہترین سسٹم ہے جو اسلام نے دیا ہے ڈائیورس کا، یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اور اگر ہو سکتا تو ہم اگر اس کو نافذ کرتے تو قانون کا حصہ ہوتا، قانون کا حصہ ہوتا، برٹش لا میں اس کو شامل کرتے کہ جو کہ اسلام نے. اچھا یہ ایویڈنس موجود ہے ان کی ہاں ٹاک کی؟ بالکل. وہ چیف جسٹس وہ ایسے نہیں ہوتا، بڑا ہیوی وہ خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اصل ایمبیسڈر یہ ہیں مسلمانوں کے. اور ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جہاں ہم ویسٹ کو اسلامو فوبیا کا کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں ان معاشروں میں رہنے کے لیے انہیں بھی چاہیے کہ جدید علمی اور اخلاقی تعبیر جو ہے اسلام کی اس کے ساتھ بچوں کو جوڑیں، کیونکہ وہ ان معاشروں میں جدید علم حاصل کر رہے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا کہ جن علاقوں سے لوگ مائیگریٹ کر کے جاتے ہیں وہاں کے جو آپ کہنا چاہیے نیم خواندہ اور عطائی لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ مذہب کی رہنمائی لیتے ہیں، اور وہاں پھر غلطیاں بھی کر لیتے ہیں کچھ خطرناک غلطی. تو یہ بھی ہے کہ ان جدید معاشروں میں رہ کے آپ کو جس طرح کے اسلامک اسکالر رہنمائی کے لیے چاہیے، جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب کا دیا، ایسی بہت سی شخصیات ہیں وہاں. ان کے بجائے یہاں پاکستانی معاشرے میں جن کی اہمیت نہیں، جن لوگوں کی، ان کو وہاں بلایا جاتا ہے. ان کے پاس نا وہ گروہ نہیں ہوتے بڑے بڑے، گروہ ان کے ہاں وہ رش نہیں ہوتا. انتشار پسند اور تخریب کار لوگوں سے بچنا جو امن پسند لوگ ہیں. ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے عالم غرب بھی دیکھا ہے اور عالم شرق میں پیدا ہوئے ہیں، شرق و غرب. اور یہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے کہ اس اسٹوڈیو سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ نالج شیئر کرتے ہیں، ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کا آخری حصہ ہے ہمارے ساتھ اہم سوال ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے جدید معاشرہ اور اسلامی اقدار یعنی اسلامک ویلیوز. بہت سی ویلیوز کے ذکر ہوا ہے، ایجوکیشن، جسٹس اور ایکویٹی اور ایکوالٹی اور بہت کچھ جس کا غرب بھی نعرہ لگاتا ہے اور
ڈاکٹر سہیل حسن نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے اس معاشرے میں ہم ساتھ چل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال کر لیتے ہیں کہ جدید معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے اسلام پہ کس طرح قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی دقت نہیں ہے یا نہ ایسی کوئی مشکل ہے کہ کسی تضاد بھی- نہیں۔ جی ہاں، تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آسانیاں ہی ملی ہیں ہمیں اس میں کوئی مشکلات نہیں ملی ہیں بلکہ آسانیاں ملی ہیں۔ جیسے سفر کی سہولتیں ہیں، تو وہ کسی زمانے میں وہ مہینوں کے سفر ہوتے تھے، اب وہ چند گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمیں موجود ہے۔ پھر اسی طرح جو آپس میں روابط کا معاملہ ہے، وہ پہلے بڑا مشکل ہوتا تھا، کسی سے رابطہ کرنا، کسی سے بات کرنی، کوئی چیز ہم نے حاصل کرنی۔ اب وہ چیزیں جو ہیں وہ منٹوں سیکنڈوں میں چیزیں جو ہے منتقل ہو جاتی ہیں، تو لہذا پھر یہ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ جو اصل چیز جس کو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ جدید چیلنجز ہیں، اچھا، وہ جو معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، نئی باہر سے بھی آئے ہیں۔ جی ہاں، باہر سے بھی آئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پیدا ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو الحمدللہ جب اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قیامت تک کے لیے کھلا ہے، الحمدللہ۔ اور ہمارے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے اس پر محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں۔ مختلف قسم کی اب جو فقہ اکیڈمیز بن گئی ہیں مختلف ملکوں میں، پوری دنیا میں ہے۔ پوری دنیا میں ہیں، اسلامی ملکوں میں بھی کویت ہیں۔ نے بھی فقہ پہ سر کام جی کیا، ہاں، بہترین فقہ انسائکلوپیڈیا۔ انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے انہوں نے۔ اسی طرح اور دوسرے ملکوں میں اس پہ کام ہو رہا ہے، فتاوا پہ کام سعودی ہو عرب رہا میں بھی ہے۔ ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب میں ہے، مصر میں ہے، اور اس طرح پھر پاکستان میں ہماری کونسل ہے۔ اچھا، تو یہ تمام وہ ادارے ہیں جو کہ اجتماعی اجتہاد کرتے ہیں۔ تو اب یہی ہے، ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس طرح ان جو ادارے ہیں، اس قسم کے جو بڑے ادارے ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے معلوم کریں کہ اب جو نئے مسائل ہو رہے ہیں، اب جیسے کلوننگ کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا اگر ہم بینکنگ سسٹم پہ آ جائیں، انشورنس پہ آ جائیں، یا اور جو نئے نئے مسائل، اعضاء کی پیوند کاری ہے، اعضاء کی پیوند کاری ہے، جی بالکل بڑے لیٹسٹ ایشوز ہیں۔ ایشوز ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ اب اس جدید جو دنیا ہے اس کے مسائل ہیں جسے ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کا حل بھی اس کے لیے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے۔ نہیں، اس کے ساتھ وہی دیکھنا ہے کہ اصول کیا ہے، وہی جو اصول دے دیے ہیں شریعت نے، کچھ اصول دے دیے ہیں، ان اصولوں کی سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ یعنی اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ بالکل کھجور کی مثال کلمہ طیبہ کے درخت کی، مطلب اس درخت کی کہ کلمہ طیبہ جڑیں مضبوط ہیں، شاخیں اوپر جا رہی ہیں، جی بالکل، تو آپ نے جڑ نہیں چھوڑنی۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ جڑ تو نہیں خیر ظاہر ہے کہ وہ تو ہی ہے، وہ ہمارا دین ہی اسی کو کہتا ہے۔ تو لہذا پھر یہی ہے کہ ہم اپنے جو اسکالرز ہوں جی، وہ اس قابل ہوں کہ ان چیزوں کا حل نکال سکیں، جو مقاصد شریعت ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کریم کا جو ایک خاص تصور ہمیں دیتا ہے اس کے لحاظ سے پھر دیکھیے کہ وہ سب مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، ایک ڈائریکٹ کوشچن ہے، آپ چونکہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، آپ نے فرمایا کہ اسکالرز اس قابل ہوں۔ اسکالرز جی اپنے اپنے مکتبہ فکر کے اسکالرز ہیں، اگر اپنے ہی مکتبہ فکر میں وہی ریسرچ کرنی ہے جو 1200 سال پہلے ہوئی تھی، تو جدید مسئلے کو وہ ایڈریس کیسے کیا جائے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ وہ تو اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، مجتہد فی الفتویٰ بھی ہوتا ہے، مجتہد فی المذہب بھی ہوتا ہے، وہ تو مجتہدین ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایک عالمی مسئلہ ہے اچھا، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ وہ تو کسی مذہب کا پابند نہیں ہے، بالکل، اس میں چاہے وہ حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اس مسئلے کا حل چاہتا ہے، تو وہ اسی کو پھر وہی مسلمان علماء اور اسکالرز جو ہیں وہ اس کا حل دیں گے، حل ہوگا، حل ہوگا اور کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ اتنے ہی مسائل ہیں، اب آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ اب تو آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اس میں تو وہ بے شمار اس کو آپ کو ان کی آراء مل جائیں گی، فتاوا مل جائیں گے، اس کے حل مل جائیں گے، باقاعدہ انسائکلوپیڈیا بن گیا ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی جدید مسائل ہیں جس کو نوازل فقہیہ کہتے ہیں، اس کے اوپر ان کی رائے مل جاتی ہے۔ تو لہذا پھر اب کوئی مشکل نہیں رہی، ان حضرات نے خاص طور پہ عرب ممالک میں اس پہ بہت کام ہوا، انہوں نے انویسٹ کیا اس پہ۔ جی ہاں، اچھا سر، پھر میری تھوڑی سی شیئرنگ یہاں پہ بھی ہے بطور عربی کا استاد، کہ کم از کم ہمارے اسکالرز اچھی عربی سیکھیں جی ہاں، اور ان کتابوں تک رسائی تو ہو سکے۔ یار اتنا تو کر لو کہ فیس سیونگ ہو جائے، کہ محمد عربی کی میراث کے آپ مالک ہیں، وارث ہیں، تو وہ تو عربی زبان میں تھے، کم از کم یہ ضروری۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں سر؟ جی بالکل، میں تو یہی کہتا ہوں کہ جیسے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں انگلش میں تعلیم دی جائے، انگلش میں پڑھایا جائے،
اور انگلش میں اس کے آپ خلاف نہیں؟ بالکل. اسی طرح جو ہے دینی مدارس میں اصل ہماری زبان عربی ہونی چاہیے تاکہ عربی کے جو سورسز ہیں ان کو ہم کنسلٹ کر سکیں، دیکھ سکیں. تو تبھی ہے. اب کتنے افریقی ممالک کے طلباء ہم نے دیکھے ہیں جو فر عربی بولتے ہیں. جی بالکل. جی ہاں. تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو عربی میں پڑھتے ہیں شروع سے بچپن ہی سے عربی میں پڑھتے ہیں. ہماری زبانیں الگ ہیں تو تصور ان کا واضح ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. تو وہ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جب ان عربی زبان میں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو ان کو فائدہ. بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب، یہ نیڈ آف دا منٹ ہے کہ لاکھوں طلبہ باہر چلے گئے ہیں، کچھ مزدور چلے گئے ہیں اور باہر جا کے وہ آزاد ہو، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا کیا ہے آگے پیچھے. کوئی آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ جدت سے اتنا متاثر نہ ہو جانا جو حضرت اقبال اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے رہے؟ تو بتائیے ذرا. ایک تو یہ کہ جس ملک میں جائیں وہاں کے قوانین کا احترام کریں. بالکل. یہ آپ کو مذہب بھی کہتا ہے، سماج بھی، اخلاقیات بھی. اور جو آج کل جو دل خراش خبریں ہیں کہ انسانی سمگلنگ کے غیر قانونی ذریعے سے کتنے فوت ہو جاتے ہیں، راستے میں فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اپنی جان کو کیا شرعی اعتبار سے تو پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جان کا رسک لے کے آپ بہتر روزگار یا پیسوں پتہ بھی نہیں کہاں پہنچنا سر، اور ایجنٹوں کے ہتھے چڑھتے ہیں. اور پھر وہاں پھر جس معاشرے میں جا رہے ہیں وہاں کے جو قوانین ہیں ان کو آپ وائلیٹ نہ کریں. اور تو اس لیے یہ بڑا کلیئرلی ہمیں یہ بتایا گیا. اور جہاں آپ زبان کی بات کر رہے ہیں تو زبان بھی وہاں کے سیکھنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے. جس طرح عربی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارا شروع سے رہا ہے ویسٹ کے انگریزی کی طرف سے. تو ایک پوری عرب دنیا ہے، مسلم دنیا ہے. تو ایک نوجوان جو صحافی بن رہا ہے اگر اس کو عربی زبان آئے گی تو اس کے پاس کہاں تک پہنچ جائے گا. صرف ایک اور عربی آسان بھی ہے. اور چائنیز کوریا سے تو آسان ہے. اور اسی طرح چائنیز لینگویج ہے، فرینچ ہے. تو جو یہ علوم ہیں جدید اور زبانیں بھی ہیں ان سے آپ دوسرے کلچر سے اور دوسری جو جدید معاشرے ہیں ان سے آپ انٹریکٹ کیسے کریں گے؟ زبان اور علم کے ذریعے کریں گے. یہاں اسی طرح ادھر آپ بتا دیں کوئی واقعہ کہ کوئی لینگویج آپ نے بولنا چاہیے نہ اس کو سمجھ آئی نہ آپ کو آئی، ایسا ہوا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. آج کل تو دیکھیں ٹیکنالوجی یہ ہے کہ وہ گوگل کے ذریعے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جرمنی اور فرانس میں اگر آپ انگلش میں بات کریں تو وہ اس کو مائنڈ کریں گے. اگر سمجھتے بھی ہیں تو وہ اس کو انکریج نہیں کریں گے. اور آپ ان کی زبان میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی کریں گے تو وہ اس بڑا انکریج کریں گے، خوش ہو. تو ان کو اپنی ایک جو چیز اہم قدر یہ ہے کہ وہ جدید معاشرہ ہے لیکن اپنی اقدار، روایت اور زبان اور جو کلچر ہے اس پہ وہ پراؤڈ ہے. اور جو معاشرے غلام رہتے ہیں وہ ان ساری چیزوں میں احساس کمتری کا شکار. جیسے سر آپ بتاتے رہتے ہیں کہ اردو کو ہم انگریزی میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مثلاً وضع خطا ہے کہ ہمارا لباس ہے، ہم نے جو داڑھی رکھی ہے اور جو ہماری اپیرنس ہے اس کے پر بھی ہم حالانکہ وہاں رائٹس ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں ڈریس کی اور اس کی. تو اس کے معاملے میں بھی کسی ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ میں نے اگر کرتا پہنا تو میں بیکورڈ ہو جاؤں، ایسا. یہ بہت عمدہ پیغام ہے. ڈاکٹر صاحب اسلامی معاشرے میں جو اقدار ہیں وہ لیٹسٹ اقدار بھی خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہیں. اس وقت ایک دو واقعات ہیں کہ انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین سے کہا کہ یہ چیز آپ بتائیں، ہمیں ادب سے کہا. آج اس فریڈم آف سپیچ کو لوگ جوان جو ہے نا بے ادبی سے بات کرتے ہیں. کوئی درمیان میں کنیکشن ہے، کوئی راستہ ہے؟ اس میں اصل چیز یہی ہے کہ جو اسلام نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں اس میں سب سے اہم چیز ویلیو ہے نا یہ بھی فریڈم. بالکل آزادی اظہار ہے کہ وہ بات کرتے تھے اپنے خلفاء سے، اپنے حکمرانوں سے، والدین سے، جس سے بھی ہیں، لیکن ادب کے ساتھ، سبحان اللہ، ادب احترام کے ساتھ بات کرتے تھے. اور ان سے اب جیسے کہ آج ہم پڑھ رہے تھے کہ ابو المنہال ہیں وہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ حالات اس وقت بگڑے ہوئے ہیں. حالات ہمیشہ ہی وہ بگڑے رہے ہیں؟ جی وہ تو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، کبھی بہتر ہوئے کبھی بگڑے ہیں. تو وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کے نام سے بیعت کی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کرے، خروج کرے. تو یہ اب انہیں جوانوں میں جو پیدا ہو رہا ہے کہ ہم گرا دیں اس حکمران کو، یہی تو غلط بات ہے نا کہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. کیوں پسند نہیں کرتا؟ وہ اسی لیے کہ اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب کتنے ہی دن جو ہے اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، مدرسے ادارے بند ہیں، آفیسز، بزنس سارا ٹھپ ہو گیا. تو یہی ہے کہ جیسے بلو ایریا والے یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں آئے دن ہوتا رہتا ہے ہمارا سارا. اس میں یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ جو راستے کا تقدس ہے راستے کو بند کر دیں. بالکل. جی ہاں
یہ بھی ایک قدر ہے. حدیث میں ہے نا سر. ویسٹ میں یہ تصور بھی نہیں کہ آپ کسی گزرگاہ یا نہیں ایک دن نہیں پھر کئی دن بلاک. تو وہی نا غلط ہے. اسی لیے کہ جب آپ نے صحابہ کرام سے یہی فرمایا کہ دیکھو اس طرح راستوں میں مت بیٹھا کرو, کہ اپنے گھروں میں بیٹھو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے, گھر کوئی تو نہیں کہ وہ کہیں بیٹھک کا تصور نہیں تھا نا. بیٹھک کا تصور بھی, گھر کتنا ہوتا تھا, ایک چھوٹا سا ایک کمرہ ہے, 2 کمرے ہیں, بس گزارا کر رہے ہیں اس میں. یہ بھی ہے نقطہ. جی ہاں, تو وہ پھر باہر بیٹھ جاتے تھے. تو پھر آپ نے کہا کہ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ, اب راستے کا حق ادا کرو. اس میں یہی کہا کہ کسی راہ چلتے خواتین کی طرف نہیں دیکھنا ہے, کوئی انسیکیور فیل نہ کریں. جی ہاں, کوئی کسی قسم کی کوئی اذیت ہوگی راستے میں, کوئی چیز ہے تو اس کو تم نے ریموو کرنا ہے یا بلاک کر دینا. یہ ہے. دیکھیے آپ نے تو یہ بتایا. اب وہاں پہ تو راستے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, ثواب ہے, اس کا حکم ہٹانا ہے. تکلیف دہ چیزوں کو تکلیفیں پیدا نہیں کرنی. ہاں, یہاں تک آپ راستہ بند کر دیتے ہیں. پہلے تو شادی بیاہ ہوتے تھے سب گلیوں میں, کوئی جنازہ ہو گیا تو گلی بند کر دیتے ہیں بلا وجہ فوتگی پہ. پھر یہ ہے کہ وہی دھرنے اور اس قسم کی چیزیں. نہیں سر, ایک لائنر ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہم اپنا حق لینے آئے. تو یہ حق اس طرح نہیں ہوتا, اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. دوسرے کا حق وائلیٹ کر کے دوسرے کو تکلیف دے کے تو حق نہیں اظہار کرتے. آپ جو ہیں اپنے گھر میں جو ہے پوری آواز سے میوزک لگا دیں کہ میرے گھر شادی ہو رہی ہے, میں آزاد ہوں جو مرضی کروں. اب چاہے پڑوس میں کوئی بیمار ہے, کوئی آرام کر رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کسی کو اور ضرورت ہے, کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے, تو وہ تو نہیں کر سکتا. تو آپ نے اس کو تکلیف دی ہے. آپ کی آزادی وہیں تھی, آپ کے گھر تک تھی, لیکن جب اس کی آواز دوسروں تک پہنچ رہی ہے تو وہ آزادی آپ کی نہیں. یہ بھی ایک قدر ہے. یہ قدریں ہیں, یہ ہم نے سب بھول گئے ہیں, یہ سب چھوڑ دیے ہم نے کہ ہم دوسروں کو تکلیف دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے. نہیں, وہ ضروری تھا بولنا اور کہنا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بتا دیں کہ یہ جوان ادھر جاب کرتے ہیں, آپ یہ بھی کہیں کہ یہ بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں اور ان کو فیملی کا بھی پریشر ہوتا ہے, انہوں نے پیسے بھی بھیجنے ہوتے ہیں, تو ان کو اپنے اسلامی اقدار اور نمازوں کے بارے میں اور تھوڑا بہت گائیڈ کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے وہاں اس بہت ساری چیزیں تو مسلمان معاشروں میں ماحول ایک ہوتا ہے جس کے تحت آپ یہ کرتے ہیں, تو وہاں یہ ماحول نہیں, ماحول آپ خود تشکیل دیں گے. جی ہاں, تو اس کو تشکیل کریں گے پاکیزگی کے لیے, طہارت کے لیے اور اصلاح احوال کے لیے. تو وہ جو آپ ماحول تشکیل کریں گے, میں نے باہر دیکھا ہے یہ کہ لوگ اکثر گلا کرتے ہیں کہ بچوں کی دین سے دوری ہے, مذہب بیزاری ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ نے گھر میں خود یہ ماحول پیدا کیا ہے. جب بچے دیکھیں گے چاہے آپ باہر ہیں کہ یہ آپ کی ویلیوز ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ اسلامی اقدار کی پاسداری کرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, اور گھر کے اندر جو چیزیں منع ہے اسلام میں ان کو نہیں لاتے, تو وہ بھی اس کو اڈاپٹ کریں گے. تو بہت سارے لوگ ہمارے یہاں, یہ پاکستان میں بھی ہے, باہر کا مسئلہ نہیں, کہ جو ہم بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ تبدیلی ہم اپنے اوپر لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان میں بھی, باہر میں بھی. اور تیسرا یہ کہ لوگ کچھ متاثر بھی ہوتے ہیں دوسرے اقدار سے, اور اپنے سے جلدی ہوتے ہیں, اور اس کی گہرائی میں پھر جب چیلنجز آتے ہیں وہی بچے ان اقدار کو اپنا لیتے ہیں, اور اس میں تو اس کے لیے وقت ان کے اوپر بڑا کرائسس ہوتا ہے. دوسرا بچوں کو بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ انہیں پاکستان لے کے آئیں اور اپنے گاؤں میں اور یہ کہیں کہ یہ اچھی چیز ہے. اور دوسرا جو غیر ضروری نمائش ہے یہ دل آزاری نہ کریں. جو پنجاب میں ایک شریکہ کلچر ہے کہ ایک آدمی باہر چلا گیا حالات بہتر ہو گئے, تو اب وہ جو دولت آئی ہے اور وہ فارن کرنسی وہ پھر دکھاوے میں, اب سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے کوٹھی ایسی بنائی کہ کوئی اندر بہت علاقے ہیں جہاں صرف چوکیدار رہ رہے ہیں, سال میں چند ہفتوں کے لیے آتا ہوں, اور میں نے ایسی جو چیزیں اور میرے جو معاملات ہیں, فنکشن ہیں, شادی بیاہ ہے, خوشی اور غم کے ہیں اوکیزن, ان کے اندر دکھاوا اور جھوٹی شان و شوکت اور نمائش اور نمود ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ پیسہ حاصل کرنے کے بعد آپ اس کا فیملی میں یا اپنے گاؤں میں لوکیلٹی میں وہ اس کا فیض عام ہو, اور آپ ضروری نہیں کہ اس کو نمود و نمائش کا ذریعہ. تو یہ بھی ایک گناہ میں سمجھتا ہوں, یہاں رہنمائی کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب اخوان الشیاطین, یہ فضول خرچ جو ہے شیطان کے بھائی, اور اس سے پھر مقابلے بازی کی اور لوگوں کی دل آزاری کا باعث بھی ہے کہ آپ کی جو دولت ہے اس سے دوسرے لوگوں کو وہ اپنی دل آزاری محسوس کریں. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا رویہ نہیں. بہت عمدہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب, آپ آئے ہمارے پروگرام میں. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب, آپ کا بھی شکریہ.
خلاصہ یہ ہے ناظرین کہ جدید معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ بھی جدید معاشرہ ہے، اگر حقیقی روح کو سمجھ لیا جائے اور اسلامی اقدار کو پوری طرح اڈاپٹ کیا جائے، اور جب بھی چکا چوند ہو غرب کی یا کسی بھی ملک کی تو اس میں اتنا متاثر نہ ہو جو کہ اپنے اصل کو بھول جاؤ. آپ اپنے ملک کو بھی یاد رکھیں اور باہر کے ملکوں میں جا کے وہاں اپنی نماز روزہ اور جو بنیادی چیزیں کم از کم وہ پوری کریں. پوری دنیا کے لوگ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، اسلام بڑا سمپل سا مذہب ہے. ہاں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوا ہوگا مہمانان گرامی اور پروفیسرز کی گفتگو سن کے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.